السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل سیٹرڈے خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دینی اسلامی معلومات ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں تمام یہ چیزیں حاصل ہو سکیں۔ نکاح کے وقت مرد مہر کے نام سے جو رقم اپنی بیوی کے حوالے کرتا ہے وہ کیا ہے؟ آئیے آج کا موضوع ہے مہر کیا ہے۔ اس کا تعلق ایک خاص پہلو سے ہے کہ گھر کے داخلی امور کی ذمہ داری بنیادی طور پر عورت پہ ڈالی گئی ہے کہ اور گھر کے خارجی امور مالیت کی فراہمی کی ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسلام کے مطابق چونکہ مرد اصولی طور پر عورت کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، اس لیے جب وہ ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے کہ وہ عورت کے تمام ضروری اخراجات کی کفالت کرے گا۔ مہر اسی کی ایک علامت ہے۔ مرد اپنی بیوی کو مہر کے نام پر ایک علامتی رقم ادا کر کے عمل کی زبان میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مالیت کفالت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ مہر کی اصل حیثیت بھی یہی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کچھ عرصے تک اپنے نئے گھرانے سے ضرورات کے لیے رقم نہیں مانگ سکے گی، اس لیے شریعت نے مہر کی صورت میں کچھ رقم خرچ کی ذمہ دار شوہر سے لے کر اس کے ہاتھ میں تھما دی تاکہ بے تکلفیوں کا ماحول پیدا ہونے تک ضروریات کے لیے کچھ رقم اس کے پاس بھی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں وہ لوگ مختصر مہر باندھتے اور نکاح کے وقت ہی اس کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اس سلسلے میں مختلف تفصیلات حدیث کتابوں میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بطور مہر ہے جس کے ذریعے تم فاطمہ کو اپنے لیے جائز کرو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اے خدا کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ذرہ کیا ہوئی جو میں نے تم کو دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، وہ ذرہ ٹوٹ چکی ہے، اس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی کہ وہ میرے پاس البتہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا تو اس ذرہ کو فاطمہ کے پاس بھیج دو اور اس کے ذریعے فاطمہ کو اپنے لیے جائز کرو۔ تو یہ تھا فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر۔ مہر کی دوسری صورت یہ ہے کہ مرد یہ وعدہ کرے کہ وہ قریب ہی مدت میں اس کو ادا کر دے گا۔ اس دوسری قسم کی مہر کا شرعی نام جو دیا گیا ہے وہ ہے مہر معجل۔ مہر معجل کا مطلب ہے کہ وہ مہر جس کی ادائیگی قریبی مدت میں کرنی ہو۔ مہر معجل کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نکاح میں ملتی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین پہنچے تو وہاں انہوں نے حضرت شعیب کی صاحبزادی صفورہ سے نکاح کیا۔ یہ نکاح مہر معجل پر ہوا تھا۔ نکاح کی مہر تفریق کی رضامندی سے یہ قرار پائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بوڑھے خسر حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں گے۔ اس گرہ بانی کی اجل مدت کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تھی۔ اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، پھر انہوں نے 10 سال تک اپنے خسر حضرت شعیب کے گھر پر خدمت انجام دی۔ مہر رقم کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز کی صورت میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی برکت میں سے ہے اس کا معاملہ آسان ہو اور اس مہر کم ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر زیادہ آسان ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا معاملہ آیا جس کے نکاح ایک خاتون سے طے ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم جا کر کسی سے قرض لاؤ یا پھر اس کے ذریعے نکاح کرو، بلکہ اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ یعنی کہ قرآن کا کچھ حصہ تم کو یاد ہے؟
اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے قرآن کے اسی محفوظ حصے کو مہر قرار دے کر اس خاتون کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ کریم سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔